یہ جو بجٹ کا معاملہ ہے، ہم نے دیکھا کہ 2 مرتبہ اقتصادی کونسل کا اجلاس بھی مؤخر ہوا، آج بھی ہونا تھا۔ پھر پیپلز پارٹی کے تحفظات تھے، کل ہم نے دیکھا کہ ڈار صاحب کی بلاول صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، آج ایوان صدر میں ملاقات ہوئی۔ پیپلز پارٹی سر کیا چاہتی ہے، کیا تحفظات ہیں ان کے؟ دیکھیں یہ ایک اچھی بات نہیں ہے کہ بھائی یہ وہ دور تو نہیں ہے نا جو وہ ایک ادھر آیا ہوا تھا جو مسلط ہو کے 2018 میں وہ کہتا تھا کسی سے میں تو اپنے تاجوں سے بات ہی نہیں کرتا، میرا ان سے کام نہیں ہے، میں تو اپنا وہ فون کر دیتا ہوں جنہوں نے میں اکٹھا کیا ہوا ہے، تو وہی بل میرا منظور کرا دیتے ہیں، وہی سارے جو ہے نا آ کے اسمبلی میں بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اب آپ یہ فرق تو دیکھیں نا کہ جمہوریت اسی کا نام ہے کہ اگر آپ کی کولیشن جماعتیں آپ کے کسی جگہ پہ تحفظات ہیں تو ان کو مل بیٹھ کے حل کیا جاتا ہے۔ اور آپ کو میں یہ یقین دلا رہا ہوں کہ یہ آج نہیں کل جو کچھ بجٹ کے بارے میں پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں وہ دور ہوں گے، اور انشاءاللہ یونانیمسلی پھر یہ بجٹ پیش بھی کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے بٹ صاحب، لیکن اب جو پی ٹی آئی کے حوالے سے چیزیں ہیں، 2 مختصر سوالات ہوں گے اس حوالے سے بھی۔ ایک تو پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر 4 ایم پی ایز جو ہیں ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، باقی تمام سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ ہیں۔ خیبر پختونخوا کے اندر سر کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو 4 ایم پی ایز جن کا رابطہ پارٹی کے ساتھ نہیں ہے، یہ معاملہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ دیکھیں ایک بات بتاؤں، پی ٹی آئی کی جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ 2 وزیر اعلیٰ چینج کر چکے ہیں، 10 بھی وزیر اعلیٰ چینج کر لے، رویہ پی ٹی آئی اپنا نہیں بدلے گی۔ اور وہ وفاق کے ساتھ اگر وہ میں ایک دہشت گردی کی بات کر لوں اس پہ بھی اگر ساتھ نہیں دے گی، ناد نہیں چلے گی۔ دیکھیں جب بھی کوئی وفاق پالیسی بناتا ہے تو سارے صوبے اس پہ عمل کرتے ہیں، اور یہ ہونا چاہیے۔ باقی پی ٹی آئی کے اندر اتنے دھڑے آپ کے سامنے ہیں، ابھی آپ دیکھ لیں گے کہ جو پی ٹی آئی کے یہ جو وزیر اعلیٰ ہے یہ بھی کچھ دنوں بعد یہ ان کی آپس کی لڑائی میں وہ بھی چلا جائے گا۔ وہ علیمہ خان کہتی ہے میرا حکم مانو، وہ اندر جو بشرا بی بی بیٹھی ہے وہ کہتی ہے نہیں میرا حکم مانو۔ تو یہ آپس میں اس طرح اب یہ مت کل گئی جی کہ یہ حکومت کرا رہی ہے۔ اب اگر وہ آپس میں ایک نہیں ہے، ان کے آپس کے تعلقات خراب ہو چکے ہیں، پی ٹی آئی بٹ چکی ہے 50 دھڑوں میں، تو یہ ان کا مسئلہ ہے وہ حل کریں۔ میلے کے پی کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو حال پی ٹی آئی کا ادھر ہو رہا ہے، سہیل آفریدی کل کچھ اور کہتے تھے، آج وہ اگر ٹھیک راستے پہ چل رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں سہیل آفریدی نے اب یہ صحیح راستہ اپنایا کہ وہ وفاق کے ساتھ بیٹھتا ہے، بات بھی کرتا ہے۔ اور اگر پی ٹی آئی کے لوگ کے اندر ہی یہ چیز ہے کہ یہ کیوں بیٹھتے ہیں حکومت کے ساتھ، کیونکہ ان کا رویہ ایک ہی ہے کہ پاکستان میں امن نہیں آنا چاہیے۔ باقی جو بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو پی ٹی آئی کے مسائل ہیں اور کے پی کے مسائل حل کرنے میں وفاق بالکل ان کا ساتھ دیتا ہے، لیکن کسی جگہ بلایا جاتا ہے تو صوبہ سرحد کا ایک وزیر اعلیٰ ہے، چاہے سہیل آفریدی ہے چاہے وہ گنڈا پور تھا، وہ آتے نہیں تھے۔ تو اب اگر وہ اپنا رویہ ٹھیک کر لیں تو ان کے آپس کے مسائل تو وہ خود جانے، وہ تو بڑھ چکے ہیں ہر جگہ آپس میں ایک نہیں، جگہ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب بھی تبدیل ہوں گے سر؟ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے؟ مجھے تو ان کی جو حرکتیں ہیں سب پی ٹی آئی کے لوگوں کی وہ نظر آ رہی ہیں کہ وہ اس کو بھی چینج کریں گے، وہ جو مرضی کریں اور وزیر اعلیٰ لے آئیں، لیکن قانونی راستہ اگر وہ نہیں اپنائیں گے اور غیر قانونی طریقے اختیار کریں گے اور جا کے وفاق پہ چڑھائیاں کریں گے تو قانون اپنا راستہ ہر اس وزیر اعلیٰ کے لیے ہوگا جو غیر جمہوری طریقے سے آ کے وفاق پہ چڑھائی کرے گا۔ اس کا فیصلہ اس کا تو ہے نا، قانون اپنا راستہ بناتا ہے۔ اگر کوئی جمہوری طریقے سے آتا ہے آ کے احتجاج کرتا ہے تو اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔